अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उनको तो इन डेवलपमेंट्स का साथ-साथ वो चूँकि अगर देख रहे हैं तो उनको फ़ॉलो करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी। लेकिन सूरत-ए-हाल अब इस तरह की हो गई है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम उनको फ़ॉलो करते-करते भी कुछ समझ नहीं आती कि कोई चीज़ मिस हो जाएगी, कोई इस तरह की कोई ऐसी बात जो आपको बतानी थी वो रह ना जाए। तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये है कि मैं थोड़ा-सा आपको ज़रा इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता हूँ। एक टर्म है मिलिट्री स्ट्रैटेजी में हम पढ़ते होते थे ब्लिट्ज़क्रीग। ये वर्ल्ड वॉर आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी उसमें हमने देखा कि जो नाज़ीज़ का जो एडवांस हुआ था, उसमें ये बड़ी शदीद किस्म की एक उनकी टेक्नीक थी, टैंक्स के साथ और इन्फेंट्री के साथ और ऊपर से एयर पावर भी उनको मिल जाती थी। तो सिग्नल्स का इसमें बड़ा एक रोल था। तो उसमें वो लाइटनिंग स्पीड के साथ अटैक करते थे और उड़ा के रख देते थे और सारे के सारे इलाके जो थे वो कब्जा कर लेते। हिटलर को शुरू में इसमें बड़ी कामयाबी हुई थी और इसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उनकी जो एडवांस हुए वो उसी तरह के हुए। इसमें टैंक्स का बहुत बड़ा रोल था। अब मैं जब तालिबान का ये रोल देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो एडवांस कर रहे हैं, तो मुझे ये ब्लिट्ज़क्रीग का वो ज़माना याद आ गया। हालाँकि तालिबान के पास ना टैंक्स हैं, ना उनके पास कोई सिग्नल्स का कोई बहुत बड़ा वो पैराफर्नालिया है, कोई बहुत बड़ी आर्मी उस तरह की नहीं है। लेकिन जो रिज़ल्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली वही हैं, लाइटनिंग स्पीड और बहुत ही एम्फैटिकली और डिसाइसिवली जाके वो अटैक कर रहे हैं और उनका सिर्फ जाना ही जो है वो इस बात की गमज़ी करता है कि अगला जो है वो इतना डर जाता है कि वो हथियार फेंक देते हैं। अभी आपने देखा कैसे उन्होंने मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको कब्जा किया है और 11 के करीब जो इस वक्त प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वो उनके यहाँ गिर चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसको देखते हुए मुझे वो ब्लिट्ज़क्रीग की याद आ गई है और यही वजह है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कल भी कहा था कि अमेरिकन्स जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं और वो सोच रहे हैं कि इससे जान कैसे छुड़ाई जाए अशरफ गनी से, क्योंकि ये उनके पल्ले पड़ गया है और उनकी बात भी नहीं मान रहा और उनके तमाम के तमाम जो स्टेक्स हैं वो उसमें खतरे में पड़ गए हुए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो इन्होंने एस्टिमेट्स लगाए थे अमेरिकन ने वो सारे के सारे उन्होंने रिवाइज कर लिए। पहले उन्होंने कहा जी कि 6 महीने तकरीबन लगेंगे, 6 महीने तक ये रेजिस्ट कर देंगे। फिर उन्होंने कहा ये तो काम खराब है। फिर उन्होंने कल मैंने आपको बताया कि उन्होंने उसको डाउनग्रेड करके कहा जी कि 30 दिन के अंदर या मैक्सिमम 90 डेज के अंदर अंदर, बल्कि अब तो उनको ये लग रहा है कि 30 भी बहुत ज्यादा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। अब हुआ ये है कि अमेरिकन ने जब ये सूरत हाल देखी है तो आज की जो ताज़ा तरीन खबर है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिकन ने डिसाइड किया है कि 3,000 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं, अमेरिकन फौजी जो हैं, उनको हम भेज रहे हैं काबुल। और किस लिए भेज रहे हैं कि वहाँ से वो सेफली जो उनका सफारत खाना है, उसमें से लोगों को निकाला जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके। तो वहाँ पे जो उनका स्टाफ है, वो और साथ-साथ जो उनके लोग साथ उनके काम कर रहे हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए उन्होंने 3,000 ट्रूप्स जो हैं, वो भेजे हैं और उन्होंने साथ-साथ ये भी बताया है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि अशरफ गनी गवर्नमेंट जो है, वो फॉल कर जाएगी विदिन 30 डेज़। तो इस पॉसिबिलिटी को हम बड़े माइन्यूटली फॉलो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो 3,000 ट्रूप्स हैं, ये देखें ये 3 बटालियन इन्फेंट्री बटालियंस हैं, जो कि मिडल ईस्ट में थी। उनको उन्होंने ऑर्डर किया है और वो ऑलरेडी दे आर ऑन द वे एक्चुअली। ऑलरेडी वो वहाँ से निकल पड़े हैं और आज रात तक या सुबह तक वो काबुल पहुँच जाएँगे। 3 इन्फेंट्री डिवीजन्स जो कि मिडल ईस्ट में थे, वो अगले 24 घंटे में वहाँ पे मौजूद होंगे। और ये किसने बताया? पेंटागन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन कर्बी, उन्होंने ये आज बात कही है और उन्होंने कहा है कि जी हम 3,000 ट्रूप्स जो हैं वो भेज रहे हैं। अब इसमें इस एडिशनली जो एक इन्फेंट्री ब्रिगेड है, जो कॉम्बैट टीम का है, जो कि फोर्ट ब्रैग में है, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में आपको पता है। वहाँ से वो तकरीबन 3500 एडिशनल ट्रूप्स जो हैं, वो कुवैत भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? ताकि अगर ज़रूरत पड़ जाए और अगर कोई वहाँ पे इस तरह की इवेंचुअलिटी होती है कि जिसमें मसाइल ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से कुवैत से उनको जो एडिशनल 3500 भेजेंगे, उसमें से भी उनको सपोर्ट जो है वो मिल सकती होगी। तो जो ये जो जॉन कर्बी हैं, उन्होंने ये बताया कि जनाब हम ये सारा कुछ कर रहे हैं और इसके साथ-साथ 1,000 जो ट्रूप्स हैं,
وہ ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں قطر میں. وہ کس لیے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے نا جو وہاں سے افغانی انہوں نے انٹرپریٹرز اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بلانا تھا اور وہاں پہ ان کو لے کے جانا تھا امریکہ. تو پہلے انہوں نے سوچا کہ پہلے ہم قطر یا اس طرح کی جو باقی کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کو لے کے جائیں گے, ان کی اسکریننگ وغیرہ کروا کے پھر ہم ادھر پہ لے کے جائیں گے. تو 1000 جو فوجی ہیں وہ قطر میں ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ان جو انٹرپریٹرز ہیں ان کے افغانیوں کے, ان کو ان کا پروسیسنگ وغیرہ جو ہے وہ سارا ویزا وغیرہ کی وہ اس میں ہیلپ کر سکیں. تو اس وقت ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو امریکن جو فوجی ہیں ان کی 8000 کی جو تعداد ہے وہ اس وقت ڈپلوائے کی جا رہی ہے ایڈیشنل گلف میں اور افغانستان میں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس مین ہیں نیڈ پرائس, انہوں نے یہ کہا کہ ہم فردر ریڈیوس کر رہے ہیں اپنا جو سویلین فٹ پرنٹ ہے کابل میں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہمارے سویلینز ہیں ان میں سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکال رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایمبیسی اپنی کلوز نہیں کر رہے ہیں, بند نہیں کر رہے ہیں, وہ چلتی رہے گی, کھلی رہے گی. لیکن ظاہر ہے جب وہاں سے لوگوں کو نکال لیں گے, اپنے لوگ جو ہیں وہاں سے نکل جائیں گے ان کے, تو ایمبیسی کا جو آپریشن ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا. بالکل صرف یہ ہے کہ گیٹ شیٹ شاید کھلا ہوا ہوگا, باقی اس میں سے کچھ ایسا کچھ زیادہ کام نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ بیسیکلی یہ جو ڈرا ڈاؤن ہے یہ ڈپلومیٹک پرسنل کا ہے, اور اس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو توقع ہے ان کو کہ ہم اس مہینے کے آخر سے پہلے لوگوں کو نکال لیں گے وہاں پہ. یہ انہوں نے یہ بتایا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو نکالیں گے, اسپیسیفائی نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ 4000 لوگ ہیں اس میں ایمبیسی کے اندر, جن میں سے 1400 جو ہیں وہ امریکن سٹیزنز ہیں. باقی لوگ کون ہیں؟ باقی وہ ہیں جو کہ افغان وہاں پہ جو لوگ سپورٹ سٹاف ہوتا ہے, کچھ انٹرپریٹرز وغیرہ یا اس طرح کے ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو 1400 جو امریکن سٹیزنز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان کا نکالنا اور ادھر سے جو ان کا سپورٹ سٹاف ہے ادھر سے ان کو نکالنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے ریوائز کیا ہے اپنا جو ایسٹیمیٹ تھا کہ یہ کابل جو ہے یہ گرے گا ود ان 30 days. اور بلکہ کچھ لوگ تو میری جن سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 days بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ ہیں, اس سے بھی پہلے یہ گر سکتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے فال ہو رہا ہے باقی سٹیز کا, تو یہ دیٹ از مچ کوئکر دین ایکسپیکٹڈ. تو اس لیے وہ جو پاسبل کلیپس جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی بہت ٹائم لگے گا اور یہ ہماری ٹرینڈ فوج ہے وہاں پہ اور ہم نے ان کو بڑے اکوپمنٹ دیا ہوا ہے, وہ سارے کا سارا دھڑام سے نیچے گر گیا. اب دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ یو ایس ایمبیسی نے جو کابل کی ہے اس نے ایک وارننگ جاری کر دی ہے اپنے یو ایس سٹیزنز کو, اور انہوں نے شدید طریقے سے وارننگ جاری کی. انہوں نے کہا ہے کہ یو مسٹ لیو دا کنٹری امیڈیٹلی. کیا؟ جلدی سے جلدی, جتنا جلدی ہو سکتا ہے. یہ ان کی ایمبیسی کے میں آپ کو ورڈز بتا رہا ہوں, جو ایمبیسی کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کی ایمبیسی کے اوپر جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ گیون دا سیکورٹی کنڈیشنز آپ کو فوری طور پر یہاں سے افغانستان سے نکل جانا چاہیے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ 650 ٹروپس ان کے فوجی تو ہیں, وہ تو آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں. اب یہ تقریباً 3000 فوجی مزید چلے جائیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز اتنے اس وقت خائف ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن ایمبیسی کو وہاں سے شفٹ کر کے کابل ایئرپورٹ پہ لے جایا جائے, وہاں پہ کمپاؤنڈز وغیرہ اس طرح کے بنا لیے جائیں, وہاں پہ وہ ان کو شفٹ کر دیں, تاکہ اگر کوئی اس طرح کی ایونچولیٹی ہوتی ہے اور کام خراب ہونے لگتا ہے تو ادھر سے ہی وہ ان کے جہاز آئیں گے, اس سے ان کو ایئر لفٹ کریں گے اور بھاگ جائیں گے. تو اس وقت یہ بھی سوچا جا رہا ہے امریکنز کی طرف سے کہ ہم امریکن ایمبیسی کو وہاں سے اٹھا کے ڈپلومیٹک جو ان کا ایریا ہے ہم اس کو کابل ایئرپورٹ پہ لے جائیں. اب صورتحال یہ ہے کہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایئر سٹرائکس بھی چل رہی ہیں, لیکن ایئر سٹرائکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایئر سٹرائکس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو اس وقت بامبنگ کر رہے ہیں یہ ایئر سٹرائکس کدھر ہو رہی ہیں, یہ میں آپ کو بلکہ ایک رپورٹ دکھاتا ہوں, آپ ذرا دیکھیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کیا کہہ رہی ہے. جی یہ کہہ رہی ہے کہ ریپڈ طالبان ایڈوانسز in Afghanistan have the US military launching strikes to destroy captured artillery and armored vehicles. اب یہ جو ایئر سٹرائکس ہو رہی تھی نا پچھلے دنوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا, اب دیکھیں یہ ڈرون آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ڈرونز ہیں, اور یہ ڈرونز کے ذریعے یہ مقابلہ کیا انہوں نے کرنا تھا, یہ وہاں پہ جاتے تھے. یہ یو ایس ملٹری کنٹینیوز ٹو لانچ ریگولر ایئر اسٹرائکس ان سپورٹ آف افغان ٹروپس. یہ کر کیا رہے تھے؟ یہ جو تھے یہ دیکھیں, یہ many of these strikes are aimed at destroying captured military equipment
NBC رپورٹ کر رہا ہے اور اس نے سائٹ کیا ہے ڈیفینس آفیشل کو. The Taliban is rapidly gaining ground, putting pressure on the Afghan government and armed forces. اچھا یہ کر کیا رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں اس میں کہ جو وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے طالبان نے, وہاں پہ جو انہوں نے چیزیں ادھر سے ان پہ قبضہ کیا, فار ایگزامپل جو اکوپمنٹ ہے, کوئی ہمویز ہیں, کوئی گاڑیاں ہیں اس طرح کی دوسری ہیں, جو ٹینکس ہیں, تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے. اب یہ اس میں دیکھیں, یہ ان کا وہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں US جو کمانڈ ہے, US سینٹرل کمانڈ, اس نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹیکس کر رہے ہیں یہ افغانستان کے جو لوگوں نے, طالبان نے ہمارا اکوپمنٹ وہاں سے قبضہ کیا ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل گاڑیاں ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ آتے ہیں ڈرونز اور ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو اسلحہ ہے یا ان کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ طالبان کے ہاتھ میں جائے. Reporting on the surrender of hundreds of Afghan forces in Kunduz, the Washington Post citing Zargul Alami, a member of the provincial, reported that the surrendering Afghan troops turned over Humvees, weapons and supplies to the Taliban. اب جو سرنڈر کر رہے ہیں, جو جن کو انہوں نے اپنے اکوپمنٹ وغیرہ دیے تھے, وہ اپنا اکوپمنٹ, اپنی گاڑیاں, اپنا بندوقیں, اپنی ہر چیز وہ طالبان کے ہاتھ میں, کہتے ہیں یار لو بھائی یہ آپ پکڑیں اور ہماری جان چھوڑیں, ہمیں جانے دیں. تو یہ تو صورت ہے. آج بھی آپ نے دیکھا گورنر کو انہوں نے وہاں پہ پکڑا اور گورنر نے کہہ دیا خدا کا واسطہ ہے آپ شہر قابو کریں, مجھے یہاں سے صرف نکل جانے دیں. اور پھر طالبان نے ان کو اسکارٹ کیا اور وہ آگے وہاں سے وہ چلے گئے, لیکن کابل پہنچتے ہی اس کو افغان فورسز نے گرفتار کر لیا. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ میں ساری اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لمبی ہو جائے گی ویڈیو, لیکن اب جو صورتحال چل رہی ہے اس میں آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اب امریکنز کی جو حالت ہے وہ کیا ہے. امریکنز کی حالت اس وقت بڑی شدید خطرے میں ہے اور وہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہم کیسے طالبان کو منا سکیں کہ وہ اس طرح کا کام جو ہے وہ نہ کر سکیں اور ہماری جان جو ہے وہ خطرے میں نہ آئے. تو اس کے اوپر میں مزید آپ کو بتاتا ہوں باقی ویڈیوز میں بھی کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا مسائل چل رہے ہیں, کیا آج کی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ یہ سب سے زیادہ ضروری تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ 3000 ٹروپس جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں اور کس لیے بھیجے جا رہے ہیں اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.